ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. اور یہ اعجاز کیا اشارے کر رہے ہو تم؟ میرا بزنس کا پروگرام ہے, تم بار بار یہ کرکٹ, یہ کیا میری چھیڑ ہے کرکٹ؟ خبردار, مجھے کوئی اب کرکٹ کے بارے میں کسی نے کچھ کہا نا, میں مطلب اتار لینی میں نے جوتی. میں صحیح بتا رہا ہوں, کھیلنی تم لوگوں کو آتی نہیں ہے. پورا شہر بند کر کے ڈسکو وہی میں بتا رہا تھا نا, سلطان رائی کی فلمیں بہت دیکھی ہیں آپ. اس میں یا تو مار دھاڑ ہوتی تھی یا وہ انجمن ڈانس کرتی تھی. تو آپ کل سے پہلے ڈانس کر رہے تھے, پھر کل کے بعد ہارنے کے بعد. ویسے یار نیوزی لینڈ والے, مطلب کیا بولوں یار, کتنی یار ہماری ہوئی ہے کھچائی. یقین کرو مجھے غصہ اتنا آیا ہوا, یقین کرو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. میرا بزنس کا پروگرام ہے, ورنہ ہوں میں کرکٹ صحافی. یہ فلاں سے اوپننگ کروا دی, فلاں سے. ابے تمہارے پاس جتنے کھلاڑی ہیں نا تم سب کھلا لو, پھر بھی تمہارا کچھ رزلٹ نہیں آئے گا. جو آپ کی کرکٹ کی کارکردگی ہے نا بھائی جان, وہی آپ کی اکانومی کی کارکردگی ہے. لگی پوری بات؟ نہیں میں تو تعریفیں کر رہا ہوں. آپ تو کرکٹ کا کمال کر دیا آپ نے, اکانومی میں بھی آپ نے کمال کر دیا. منہ سے کہنے میں کیا جاتا ہے, منہ کے فائر تو آپ لوگ بیسٹ ہو, ہے نا, منہ کے فائر ہو آپ. آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. دنیا مذاق اڑا رہی ہے آپ کا. پاکستان ایک مذاق بن گیا ہے. پہلے انیجا کے پیچھے پڑ گئے. وہ جو افریقی نژاد امریکی عورت آئی ہوئی تھی, میں شادی کروں گا, میں شادی کروں گا. نادیش بھی نکل گیا, کہہ رہا مجھے بھی لے جاؤ ساتھ, میں بھی شادی کروں گا. ابے یار ہر کسی کو شادی کی بڑی خواہش ہے. اور دوسرے یہ ارمغان کے ڈیڈی آ گئے بیچ میں, پورا ٹی وی کا ٹائم یہ پی جاتے ہیں. مجھے جانے دو, مجھے جانے. یہ انکل گلشن بلاک 13D کے ہیں, میں بتا دوں پکی بات, ڈیفنس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تم لوگوں کا ملک ہے. بولتے ہو آ کے جی ڈی پی پہ باتیں کرو, ایکسپورٹ پہ باتیں کرو, امپورٹ پہ باتیں کرو. حرکتیں تم لوگوں کی یہ. کل میں نے پورا دن ریکارڈ کیا ہے سارے ٹی وی چینل. یقین کرو 23 گھنٹے 40 منٹ ارمغان کے ڈیڈی آتے رہے, اور کچھ نہیں تھا تمہارے پاس. اس سے پہلے کیا تھا, شبانہ شبانہ. وہ بیچاری ہماری ایس ایچ او شبانہ بیچاری پھنس گئی بلا چکر میں, انیجا کے چکر میں. پھر تم لوگ بولتے ہو یار یہ آدمی آ کے ہماری کھچائی کیوں کرتا ہے. یار تم کہاں بھی اس کے ہو یار. اوپر سے کرکٹ میں جو تاریخی بےزتی کرائی کل, پورا کراچی والے ناچتے رہے. یقین کرو یہ اعجاز, بنٹی, اورنگزیب, انہوں نے چپلیں توڑی ہوئی تھی, جیت جائیں گے یہ. ابے نیوزی لینڈ سے جو تاریخی ہوئی ہے, تاریخی ہوئی ہے تم لوگوں کی. دوائی لاؤ میری یار پانی کے ساتھ. میں شریف گیسٹ آئے ہوئے ہمارے بہت ہی اچھے, جناب شارق وورا صاحب, سابق صدر KCCI. سر ویلکم کرتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری میں تھوڑا جذبات میں بہہ گیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو روز ہی ہوتی ہے ہم بیچارے پاکستانیوں کی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ مشکل پیش آ جاتی ہے. لیکن کل جو دھلائی کی ہے نا, لگتا ہے کوئی ماں کی دعا لے کے آئے تھے نیوزی لینڈ والے. خیر اینی وے, ٹاپک سر, ملک کی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اور میرے خیال سے ملک کی ایکسپورٹ بھی جو ہے وہ کرکٹ جس طرح سے ہم مینیج کر رہے ہیں, ایسے ہی ملک کی ایکسپورٹ بھی مینیج کرنی. نہیں یہ غلط ہو گیا تھوڑا. اچھا خیر اینی وے, بدل دیتے ہیں, وقت تو بدلتا رہتا ہے, کبھی کوئی مینیج کرتا ہے, کبھی کوئی مینیج کرتا ہے. تو آپ سے میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی ریسنٹ یہ خبر آئی ہے کہ جناب ہم نے ایکسپورٹ بڑھا دی ہے, اور ایکسپورٹ میں اب ہم نے یہ کر دیا, اور ہم $60 ارب پہ چلے جائیں گے, اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. سر مجھے بتائیں, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پل آؤٹ اے میریکل؟ جسٹ اے کویسچن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ناصر, آپ کا جو غصہ ہے کرکٹ پہ, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت حد تک جسٹیفائڈ ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہماری ٹیم سے بہت زیادہ تھیں, اور انفارچونیٹلی کل پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ کسی بھی لمحے ایسا نظر نہیں آیا کہ وہ شاید جیت کے لیے کھیل رہے ہیں. جی اور اس کا سب کو افسوس ہے, بٹ ٹھیک ہے, یہ اسپورٹس ہے, گیمز ہے, انشاءاللہ وی ول کم بیک. اینڈ ویری سون پاکستان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ میچ ہارنے کے بعد پھر بہت باؤنس بیک کرتے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول کم بیک, اور چیمپئنز ٹرافی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ. بٹ ریگارڈنگ ایکسپورٹس, میں یہ سمجھنے فگرز جو آ رہے ہیں, I salute your positivity. تھینک یو. جو آ رہے ہیں فگرز وہ تو بڑے خوش آئند ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو جنوری کے جو صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس تھی وہ 16% زیادہ تھی.
باوجود اس کے کہ ہمارے یہاں روز اخبار میں اشتہارات آتے ہیں کہ بجلی مہنگی، یہ مہنگا، وہ مہنگا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستان کا ایکسپورٹ سیکٹر، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت زبردست میں آپ کو سچ بتاؤں اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ اگر میڈیا نے جس دن سچ بولنا شروع کر دیا نا، گڑبڑ ہو جائے گی، یہ پھر غلط ہو گیا، کیا کروں، پروگرام کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، پھر جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ بات کچھ ایسی ہے کہ سر اس میں میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے، ہمارا بڑا ذمہ دارانہ رول ہے۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں آگے جاؤں سر، میں کل بلوچستان میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات کے اوپر بہت ہی زیادہ رنجیدہ ہوں۔ میں سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ ضرور تلاوت کروں گا بریک میں۔ جو 7 لوگ آپ کو پتہ ہے وہاں پر جنہوں نے اپنی، میں کیا کو بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ بسوں سے اتار کر ان کو ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کر کے انہیں جس طرح، مطلب میں تو منظر سوچ کے گھبرا جاتا ہوں۔ تو میں گزارش کرنا چاہوں گا تمام لوگوں سے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں جس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں موضوع بدل دوں، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کا جو امیج جا رہا ہے ان واقعات کی وجہ سے جس میں ہم وکٹم ہیں، میرے خیال سے اس پہ بھی اگر آپ 2 لفظ بول دیں پھر اس کے بعد میں آگے موضوع کی جانب واپس۔ جی ڈیفینیٹلی جو بلوچستان میں ٹیررزم ہوا ہے اس کا افسوس میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ہوا ہے، ہونا چاہیے، اور ہر محب وطن پاکستانی کو اس ایکٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے، اور خاص کر ہمارے جو بلوچستان کے غیور عوام ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ آئندہ ایسے واقعات جو ہیں نہ ہوں، ان کو انشور کریں۔ جب تک وہاں کے عوام جو ہیں وہ یہ بیڑا نہیں اپنے سر پر اٹھائیں گے کہ امن و امان ہو، وہاں رہنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ حفاظت کے ساتھ رہیں، محفوظ رہیں، اور پاکستان کی اور بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں، تو آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈز آن دا پیپل آف بلوچستان۔ اور انشاءاللہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں، پاکستان کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ قوتیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ آئی تھنک تھنگز ول بی فائن انشاءاللہ ویری سون۔ اچھا، یہاں پر آئی ول کم بیک ٹو دی مین ٹاپک اینڈ تھیم ٹوڈے، جو کہ یہ کہ اب ہمیں ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا ہے۔ یو آر ہوپ فل، اچھا آئی ایم لیسٹ ہوپ فل، چلیں ایسے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہیں۔ میرے خیال سے آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی نہیں، بلکہ اگلے سال آپ کی ریڑھ دیکھتے ہوئے جو ایکسچینج ریٹ کا ڈفرنس ہوتا ہے، میرے خیال آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن کریں گی۔ اب آپ میرے سے بحث کر لیں، میں آپ سے لڑوں گا نہیں، لیکن آپ مجھ سے بحث کر لیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ورسن ہوگا اور امپورٹس کو آپ کو کھولنا پڑے گا، آج نہیں تو کل، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کی پروگریس ہو تو آپ کو را مٹیریل آنے دینا پڑے گا، آپ کو انرجی آنے دینی پڑے گی، آپ کو لیٹسٹ ٹیک آنے دینی پڑے گی، اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی، تو 3 سال کے بعد آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ ایم آئی رائٹ اور ایم آئی رانگ؟ آئی ایم شیور کہ آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ اس میں بہت لاجک ہے اور وزن ہے۔ آپ نے ایک ایسی چیز کی طرف نشاندہی کی ہے جس پہ اور بھی بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ظاہر ہے آج ہی کے اخبار میں ہے کہ وہ 104 روپے کا ویلیو اس کی ہو گئی ہے۔ تو باوجود اس کے کہ یہ خدشات ہیں، لیکن جو فنڈامنٹلز میرے نظر میں جو امپورٹنٹ ہیں اور جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں ہماری ایکسپورٹس ہے ٹیکسٹائلز کی، ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں ہم اس وقت ان سے بہتر پوزیشن میں ہیں۔ بنگلہ دیش چونکہ ڈسٹربڈ ہے، ہماری ایکسپورٹ، تو میں چاہوں گا ذرا شارق پورہ صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کر لیں، پھر میں اگلا سوال۔ جی میں اس کو کنٹینیو یوں کر رہا تھا کہ آپ یہ تھا کہ شاید ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹینشنز ہیں میری، وہ ٹارگٹ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ اچیو نہیں ہوں گے۔ تو ایکسپورٹس جو ہیں ہماری، اس کا 2-3 ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے بیسس پر آپ اس کا فیوچر انالیسس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان 3-4 پوائنٹس کو لے لیں تو اس میں فار ایگزامپل ہماری جو فوڈ کی ایکسپورٹس ہیں، فوڈ آئٹمس کی، تو ان کی جو گروتھ گورنمنٹ نے اینٹیسپیٹ کی تھی اور ٹارگٹ دیا تھا، اب وہ ٹارگٹ سے تقریباً 20-22% فرسٹ ہاف میں ہی ہو گیا ہے۔ جی جی۔ اسی طرح ریمیٹنسز کا جو ٹارگٹ گورنمنٹ نے $5 بلین پچھلے سال سے زیادہ دیا تھا، تو
تو وہ $5 بلین کا جو ایکسس ٹارگٹ ہے وہ 7 months فائنینشیل ایئر میں اچیو ہو گیا. اسی طرح جو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے بارے میں خدشات تھیں تو 16% ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جنوری میں بڑھی ہیں. اور جو ہیم ٹیکسٹائل کے بعد چونکہ ہم تو انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں ایکسپورٹرز سے بھی, اپنے دوستوں سے, فیملی سے, تو دیر آر ہیوج آرڈرز آف ٹیکسٹائلز. اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اس سال جو ہوگی وہ آف پاکستانز ہسٹری کا ریکارڈ ہوگا. اور اسی طرح جو ریمیٹنسز ہیں اس کا بھی ریکارڈ ہوگا. اور پاکستان آئی ایم شیور کہ شاید فلپینز سب سے زیادہ آتا ہے وہاں پہ ریمیٹنس, پاکستان اس کو بھی کراس کر جائے گا. ہاں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ امپورٹس کو اگر ریگولیٹ ہم نے کیا ہوا ہے اور اگر ہم فری لبرل امپورٹس کو نہیں انکریج کریں گے تو پھر شاید ہماری جو ایکسپورٹ کے را مٹیریلز ہیں ان پہ کوئی پریشر آئے گا. لیکن علی ناصر, ہمارا جو بسٹ اینڈ بوم والا جو ایک کانسیپٹ تھا اور جو ہم اپنی جی ڈی پی اپنے امپورٹس کو بڑھا کر اور پھر ان امپورٹس کے تھرو اپنی ڈیوٹیز اور ٹیکسز اکٹھے کر کے بتاتے تھے کہ ہماری جی ڈی پی 6% 7% ہو گئی, ہم کو اس سائیکی سے بہرحال باہر نکلنا ہوگا ایک نہ ایک دن, اور ہماری جو ریئل جو اکانومی ہے اس کے فنڈامنٹلز کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. اچھا, یہ بڑے اہم نکات آپ نے پیش کیے اور یہ مجھے اچھی بات لگی کہ آپ نے مثبت گفتگو کی, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے سچ پوچھیں تو. میں اس وجہ سے آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ ابھی سچویشن اتنی زیادہ بلیک اور ڈپریشن سے بھری ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو کبھی میڈیا پر نہیں آتے تھے, کبھی میڈیا ٹاک نہیں کرتے تھے, اب لوگ وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ میڈیا ٹاک کریں. خیر اینی وے, آگے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. I think that the country is at the crossroads and has always been at the crossroads. The only thing is we are not taking the right turn or the right lane. And most unfortunate is کہ ہمیں ابھی تک کوئی visionary economic leadership بھی نہیں ملی. پر میں آپ کو ایک بڑی عجیب سی بات کہوں گا, پتہ نہیں شارق وورا صاحب آپ پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے بری لگے, میرے خیال سے this may not be the right time, but we have the right man for the right job, and that man is Ishaq Dar. Whether you like it or you don't, I've said it. Ishaq Dar صاحب پروگرام دیکھتے ہیں, میں اکیلا وہ پاکستانی ٹیلی ویژن اینکر ہوں جس نے پی ٹی آئی کے دور میں کہا تھا کہ آپ اس کے حوالے نہیں کرو. کیا نام تھا اس کا, وہ جو کہتا ہے چیخے نکالوں گا, کیا نام تھا یار اس کا, وہ جو گورنر محمد زبیر کا بھائی, کیا نام اس کا, مطلب بھول گیا مجھے, پتہ نہیں کون تھا. اب تو he is long and forgotten, nobody even knows such people. They come and go, finished. تو لیکن تب بھی میں کہتا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے لیکن ان کو وزیر خزانہ ان کو رکھنا چاہیے, اسحاق ڈار کو. اور لوگ ہنستے تھے, کہتے تھے یار یہ علی تم تو جوکر ہو. میں کہتا تھا نہیں دیکھو, ملک کو آپ نے ٹھہراؤ دینا ہے, اٹس irrespective of party lines. آپ کو یاد ہوگا یہ چارٹر آف اکانومی کا دور تھا, اور آپ نے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ وی نیڈ اے چارٹر آف اکانومی. یو ریمبر؟ بالکل آئی ریمبر. اس میں علی ناصر آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا. نو ڈاؤٹ اسحاق ڈار صاحب بڑے اچھا مینیج کر رہے تھے, بٹ آئی ول سے کہ جو کنٹینیوٹی ہے اور جو ہمارے موجودہ فائنانس منسٹری کو دیکھ رہے ہیں اورنگزیب صاحب, ہی از آلسو اے ویری بریلینٹ مین. اور ابھی تک جو انہوں نے چیزیں کی ہیں اور جو کچھ اچیو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کی جو پرسنل ٹیلنٹ ہے اس کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اب ہم متحمل نہیں ہو سکتے بہت زیادہ تبدیلیوں کے, اور آئی ایم شیور کہ جو مشورے یا جو گائیڈنس اسحاق ڈار صاحب سے ضرورت ہوتی ہوگی تو ہمارے فائنانس منسٹر ظاہر ہے ان سے دور نہیں ہیں, وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, وہ ان سے لیتے ہوں گے. بٹ آئی ول ڈس ایگری آن دس پوائنٹ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی کرنٹ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, لیٹ ہم ورک فار اندر 5 years 4 years جو پارٹی کا ٹینیور جو گورنمنٹ کا رہ گیا ہے. کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس جو ہے وہ سب سے بڑا ایسنس ہے کسی بھی ملک کی ترقی کا. اور اگر ہم یہ اچیو کر لیں علی ناصر کے ہم موقع دیں سب کو, جیسا بھی ہو کہ وہ 5 سال پورے کریں اور اس کے بعد پھر جو حکومت آئے, لیکن پالیسیز جو ہیں ان میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے. جو آج پاکستان کی پالیسی ہے ایکسپورٹ کی, انڈسٹری کی, تو انفارچونیٹلی ابھی کوئی انڈسٹریل پالیسی بنا نہیں پائے, ہم نہیں بنا پائے. اچھا یہاں پر ہی ہماری جو ٹریڈ پالیسی, چلیں اس کو بھی ریویو کر لیتے ہیں کیونکہ ایکسپورٹ کا موضوع ہے. ٹریڈ پالیسی جب بنتی ہے تو اٹ از سپوز ٹو بی اے مور آف اے ہولسٹک ڈاکیومنٹ, if I'm using the right
word for it. If it's a holistic document, that means کہ پوری کیبنٹ کو اس کو اپروو کرنا چاہیے میرا خیال ہے, so that everyone is on board. لیٹس سے جیسے ابھی ٹریڈ پالیسی بن رہی ہے, ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنا ہے, تو دیٹ مینس منسٹر آف کامرس بھی بیٹھے وہاں پہ, منسٹر آف انرجی بھی بیٹھے وہاں پہ, میرا ایسا خیال ہے. ایگزیکٹلی, ہے نا, آئی ایگری. منسٹر آف انرجی یا نیچرل ریسورسز کا منسٹر بھی بیٹھا اس میں, منسٹر آف فائنانس چلو اس کو ہیڈ کر رہا ہے, اور اکنامک افیئرز بھی اس کے اندر ہی ایک طرح سے شامل ہو گیا, بٹ آئی تھنک ایوری ون شوڈ بی آن. میرا ایسا آئی ایگری علی ناصر, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. اور کسی بھی اچھی پالیسی کی فارمیشن میں, چاہے وہ ایکسپورٹ پالیسی ہو یا کامرس کی پالیسی ہو, اس میں تمام ہمارے چنوٹ کے آپ کے منسٹر میری ٹائم افیئرس, ان کو بھی اس میں ہونا چاہیے. کیسر شیخ صاحب ماشاءاللہ از ویری ٹیلنٹڈ, ویری آنیسٹ, بڑی انٹیگریٹی ہے ان کی. کامرس جو امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی ہے ہماری, دیکھیں وہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا, وہ تو ایک ریگولیشن کا ڈاکیومنٹ آتا ہے 10 پیج کا, پچھلے 40 سال سے اس میں صرف کاما فل سٹاپ کی چینجز ہوتی ہیں. جو آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ایکسپورٹ پالیسی آنی چاہیے جس میں کوئی کنسیپچول گائیڈ لائن ہو کہ پاکستان آئندہ 5 سال میں 10 سال میں کن کموڈٹی. دیکھیں ابھی مجھے انہوں نے بتایا شعبہ تحقیق نے کہ we want to reach $60 billion. And there was a business leader, I respected him a lot, he's no longer in the world, but he used to always say that we'll reach $100 billion. That dream hasn't come true, but I wish that in some lifetime it does come true. He was a good man, at least good towards me. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ $100 billion تو آپ اچیو کر نہیں سکے, and that he's passed away about 3-4 years ago. So we were unable. I don't think we reached $60 billion so easily without a plan. I think we should have a plan and then we can do it. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک پلان نہیں ہوگا تو اس وقت تک ٹارگٹ آپ کیسے پورا کریں گے. اور پلان جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم آئی ٹی کو 10 بلین کر دیں گے, فوڈ کو 20 کر دیں گے, ریمیٹنس کو 40 کر دیں گے. کیسے کر دیں گے؟ واٹ از دی روڈ میپ, واٹ از دا وے فارورڈ. ایکسپورٹ پالیسی بیسیکلی ایک کانسیپٹ پیپر ہے, اور اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ کریں گے, گورنمنٹ کیسے فیسیلیٹیٹ کرے گی, پرائیویٹ سیکٹر کس طرح کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اس قسم کی ایکسپورٹ پالیسی پاکستان میں آج تک نہیں بنی. ایسی ایکسپورٹ پالیسی جب بنے گی تو آئی ایم شیور کہ ٹارگٹس کو اچیو کرنا بھی پاسبل ہوگا. اچھا, یہاں پر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کوہرنٹ پالیسی بنائی جائے, جو میں آپ سمجھ پا رہا ہوں, تو اس میں میرے خیال سے نہ صرف کہ کیبنٹ, پھر آپ والی بات اگر میں مانوں تو اس کا مطلب پھر سارے اسٹیک ہولڈرز بھی آن بورڈ ہونے چاہیے. جس لائک آئی تھنک دیٹ ایون دی پریزیڈنٹ آف چائنا, پریزیڈنٹ جی, recently you see held a meeting with all the business leaders, top business leaders of China. He was even forced to do that because for economic growth you have to keep these people on board. Do you think we are interacting with private sector equally? یہ چائنا سے ہی سیکھ لیں چلیں. جی میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ شاید پچھلے 30-40 سال میں ہر حکومت نے جو لیڈنگ بزنسز ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے آن بورڈ رکھا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آپ آج بھی دیکھ لیں منسٹری آف کامرس کی جتنی کمیٹیز ہیں اس میں کراچی سے, لاہور سے, سیالکوٹ سے, ہر کمیٹی میں بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ان انڈسٹریلسٹ کا جو بھی انپٹ ہوتا ہے اس کو کیا ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے, یا ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ کسی الگ فلسفے پہ کام کرتی ہے. تو فلٹر ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ ہم تو اپنا انپٹ دے رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ کمیٹیز میں ہیں وہ بھی اپنا انپٹ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو, میرا یہ خیال ہے علی ناصر کہ ہم ڈاکیومنٹ نہیں کرتے. جا کے میٹنگز میں اگر ہم تقریری مقابلہ کر لیں اور جا کے سپیچز دے دیں اور اس میں کوئی بلٹ پوائنٹس نہ ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی کچھ ہوتے ہیں بڑے جوش خطابت میں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن لکھتے کچھ نہیں. تو خطاب کر دینا تو بہت آسان ہوتا ہے. بھائی آپ کے تعلقات میں کسی سے خراب نہیں کروں گا کیونکہ آپ تو ہر دل عزیز آدمی ہیں, سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. لیکن آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہاں پر زیادہ تر بزنس لیڈر جوش خطابت میں بات کرتے ہیں. بلے آپ جیسا شخص جو ہے وہ چاہیے کہ جو تھوڑا, جیسے میں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کی شخصیت میں یہ خوبی ہے کہ آپ ریکنسیلیٹری ایٹیٹیوڈ پر چلتے ہیں نا. تو وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کتاب بھی لکھی تھی اس موضوع پر کہ ریکنسیلیشن کیسے کی جاتی ہے. تو ریکنسائل نہیں کرتے ہمارے بزنس میں. آئی تھنک کہ آپ جیسے ایٹیٹیوڈ والے بزنس مین کو گورنمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے, جو ایک برج کا کردار ادا کرے,
جو دونوں سائڈس کے آئیڈیاز کو کے ایکسچینج کو انکریج کرے. میرا ایسا خیال ہے. آئی ڈونٹ نو, نہیں تھینک آپ یو. نے میرا نام لے کے کہا, آپ کو اگر لگتا ہے میرا خیال ہے, میں نے کہا میں نے آپ کو بتاؤں اپنا خیال کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ. محاذ آرائی اچھی نہیں. جی جی ہاں, بنیادی طور پہ دیکھیں, محاذ آرائی تو زندگی کسی شعبے میں بہتر نہیں ہوتی. ہر چیز میں جو ہے وہ پازیٹیو, وہ کہتے ہیں نا, اے گریٹ لیڈر نیور از نیور این اینگری مین. تو اسی طرح ہمارے ہاں جو آئی ڈونٹ نو بٹ پالیسی میکنگ میں فقدان ہے. کسی منسٹری نے آج تک پچھلے 40 سال میں کوئی پالیسی نہیں بنائی. انفارچونیٹلی نہ ہماری ایکسپورٹ پالیسی آئی, نہ ہماری انڈسٹریل پالیسی آئی, نہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کا کوئی براڈ بیسڈ روڈ میپ آیا. ہاں یہ ضرور ہوا پچھلے 2-3 سال میں کہ گورنمنٹ نے تمام شعبوں کو دنیا میں مختلف جگہوں پر ایگزیبیشنز کے ذریعے اور ان کا پارٹیسپیشن ڈیلیگیشنز کے ذریعے بڑھا, جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. دس از ون آف دا ٹولز کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم ٹول ہے جس سے ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی جو انڈسٹری ہے, ایس ایم ایز, اس کو جب تک فروغ نہیں دیں گے, اس کو جب تک آپ بغیر سود کے قرضے نہیں دیں گے, اور وہ ہوگا نہیں, اس لیے کہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو بینکس ہیں وہ دے ورک اونلی فار پروفٹ. ایوری ویئر بینکس ورک فار پروفٹ, لیکن جب تک بینکس فار دا پروفٹ آف اکانومی اینڈ فار دا پروفٹ آف پاکستان کام نہیں کریں گے تو ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, لیکن فار دیٹ ایوری سٹیزن آف دس کنٹری ول ہیو ٹو ٹیک اونرشپ فار دس کنٹری. لیکن یہ بہت انفارچونیٹ فیکٹ ہے ناظرین کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر, ابھی تک میں نے جو لوگوں سے انٹریکٹ کیا ہے, میں نے دیکھا کہ اونرشپ لیتے ہوئے لوگ تھوڑے سے شائع ہوتے ہیں. تو اپنی چیز ہوتی ہے نا, تو اس کو اپنا سمجھ کے, سمجھے آپ بات, تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس کو اپنا سمجھ کے اس کے لیے کام کرنا ہے. لیکن میں نے کم دیکھا ہے یہ جذبہ پایا. ایسے نہیں کہ نہیں ہے, پاکستان میں بہت کم ہے, اور ممالک کی نسبت میں نے بہت کم دیکھا. ہاں ملی نغمے آپ لوگ بہت گاتے ہیں, ڈانس آپ سے کروا لو, کرکٹ ٹیم کے لیے تالیاں بجوا لو, وہ آپ کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی کہہ کہ ملک کے لیے کام کر کے دکھاؤ, تو پھر آپ تھوڑا سا برا تو نہیں مان رہے. ملک کے ایکسپورٹس بوسٹ کرنے میں بحث, کیونکہ بحث میں ہی مزہ آتا ہے نا, تکرار میں. تو میں نے تکرار کے طور پر ایک سوال پوچھا جس کا اتنا لمبا جواب انہوں نے دے دیا, یقین کر, وہ منطق, یہ اسٹیٹ, یہ فگر, وہ نمبر. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بھئی ان کو اب اگلا سوال کیا پوچھوں, کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے یہ کہ چلو ایک بحث کا یا تکرار کا موضوع بنانے کے لیے شروع میں ہی, وہ ڈیکارٹیے تھا نا ایک فلاسفر, وہ کہتا تھا پہلے نفی کر دو ہر چیز کی. ہمارے ہاں جیسے انضمام الحق ہیں, ان سے کوئی بھی سوال پوچھیں آپ کی شادی نہیں, تو وہ ہاں بھی کہنا ہوتا ہے. تو یہ کچھ ساڈے گجراں والے بندے اس طرح دے ہوندے نے, تسی نہ پوچھو, نہیں میرا نا انضمام الحق ہے. ویسے ہی از ناٹ فرام گجرانوالہ, ایسی بتا رہا ہوں آپ کو. پر یہ کہ یہ ایک میں نے آپ کے ساتھ دیکھاٹیہ ٹرک کھیلی تھی, لیکن اینی وے آپ نے اس کو بڑا اچھے سے کھیلا. لیکن میں اب آپ کے سامنے ایک اور نقطہ رکھنا چاہوں گا. آپ نے کہا ہولسٹک اپروچ, پرائیویٹ کو آن بورڈ رکھا, لیکن اب دیکھیں وی ہیو ٹو ناؤ گو فار KPIs, وچ مینز دیٹ جیسے آپ نے مجھے ہائی لائٹ کیا, کیوں نہ ہم ایک مائل سٹونز سیٹ کر لیں. آئی ڈونٹ سے کہ ہمیں ریپلیکیٹ کر لیں چائنا ماڈل, لیکن اگر ہم نے ایکسپورٹ واقعی ہی میں $60 بلین لے کے جانی, تو لیٹس پلیس سم مائل سٹونز فار اس. میرا ایسا, آپ پتہ نہیں میری رائے سے اتفاق کریں, اور پھر ہر مائل سٹون کو سیلیبریٹ بھی کریں, اور اگر وہ اچیو نہیں ہوتا تو اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. چینی زبان کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے, جرنی آف 1000 miles starts with a single step, but that step should be in the right direction. جی بالکل دے, مائل سٹونز ہونے چاہیے, اور جب تک مائل سٹونز نہیں ہوں گے, ٹارگٹس نہیں ہوں گے, تو آپ کیسے ان کے پیچھے اپنا سفر کا آغاز کریں گے. میرے نزدیک جو سب سے پہلا مائل سٹون ہونا چاہیے پاکستان کے لیے وہ یہ کہ پاکستان میں جو انرجی کی کاسٹس ہیں ان کو کم کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ آؤٹ آف باکس کوئی ایسی اسٹریٹجی لے کر آنا چاہیے جس سے کہ پاکستان میں انرجی کی کاسٹ کم ہو, اور پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہو. نہ صرف یہ کہ کمپیٹیٹیو ہو بلکہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ پروفٹ کریں. جب تک بزنسز اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ پروفٹ نہیں کریں گے تو وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو کیسے بڑھائیں گے. اچھا ایک ٹیڑھی بات کروں, آپ کو بری تو نہیں لگے گی. بات یہ کہ میرے خیال سے نا کاروبار کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کا امیج ضروری ہے. تو پاکستان کو امیج بلڈنگ ایکسرسائز کرنی چاہیے,
اور پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں نہیں کریں, میں کافی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں, پاکستان کو اپنی فٹ بال کی ٹیم بھی بنانی چاہیے, ٹینس کی ٹیم بھی بنانی چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ خواتین کو اسپورٹس کی طرف راغب کرنا چاہیے. اس سے ہمارے ملک کا اچھا امیج جائے گا, کیونکہ ہر دفعہ ڈرامہ کر کے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھانی پڑیں گی کہ ہم کتنے پروڈکٹیو لوگ ہیں. میں آپ سے, آپ کے توسط سے گزارش کرنا چاہوں گا حکومت سے کہ کرکٹ تو ہم ویسے ہی تھرڈ کلاس کھیل رہے ہیں, اتنے پیسے اس پہ ضائع کر رہے ہیں, پاکستان کا امیج ٹھیک نہیں ہوگا نا. اچھا, آپ کے خیال سے کیا قطر از اے اسٹوپڈ کنٹری کہ قطر نے ورلڈ کپ فٹ بال کا اپنے ملک میں کرایا؟ ڈو یو نو اٹ ہیز دا ہائیسٹ جی ڈی پی پر کیپیٹا ان دا ورلڈ. ان کو کیا پرابلم تھی, انہوں نے ورلڈ کپ کرایا اپنے ملک کے اندر. شارق صاحب, میری آپ سے یہ استدعا ہے کہ حکومت کو سمجھائیں کہ برانڈ بلڈنگ جب یہ کہتے ہیں تو برانڈ بلڈنگ کے لیے اپنی امیج ڈیولپ کریں. کیا کہتے ہیں؟ جی, بہت بہت زبردست آپ نے بات کی. سافٹ امیج تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ نہیں بیچ سکتے. بیسیکلی وین یو ایکسپورٹ, اٹس ناٹ اونلی دی پروڈکٹ, it's actually the culture and the country you are trying to sell. ہم کہتے ہیں نا کہ جی اگر آپ فٹ بال بیچ رہے ہیں تو وہ اس لیے بیچ رہے ہیں کہ ایک اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا, ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان ہیز بین گریٹ. ہم فٹ بال بناتے ہیں لیکن کھیلتے نہیں ہیں. اور حال ہی میں ہماری فٹ بال فیڈریشن کو شاید ویسے ہم فٹ بال بنے ہوئے ہیں, جی ہاں, کبھی چائنا کے ہاف میں, کبھی یو ایس اے کے ہاف میں, کبھی پوٹن کے ہاف میں. فٹ بال فیڈریشن کو تو انٹرنیشنل فیڈریشن نے جی ہمارے حرکتوں کی وجہ سے سسپینڈ بھی کر دیا, حرکتوں کی وجہ سے, تو حرکتوں کی وجہ جی سے. جی. اور اسی طرح اولمپک میں بھی شکر کریں ہمیں جانے دیا انہوں نے, جی جی, ورنہ وہاں پہ بھی ہم نے. اور اسی طرح ہمارے اب کرکٹ بورڈ میں جو لوگ مینیج کر رہے ہیں بہت نہیں بھائی رک جائیں, کیا ہو گیا, وہ ابھی حکومت ہے ہم کی, ابھی نہیں, پہلے چلے جائیں. دیکھیں ہم لوگ تو بزنس اور انڈسٹری کے لوگ ہیں نا, ہم تو ہمارا جو مشاہدہ ہوتا ہے میں تو ہمیشہ اس کو بغیر کسی خوف کے بغیر اس کو شیئر کرتا ہوں. بٹ دیکھیں آج جو کرکٹ کا حشر ہوا, ڈیفینیٹلی ملک کے امیج پہ اثر ہوتا ہے, اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ پر بھی اثر پڑے گا, پاکستان کے سافٹ امیج پر بھی, اینڈ ہمارے لوگ ڈی مورلائز ہوئے. اس کی بھی تو کوئی کاسٹ ہے نا کہ ایک کرکٹ. I tell you, I did a research on how cricket matches impact Pakistan's economy. آپ کو پتہ ہے اگر پاکستان کرکٹ میچ جیتتا ہے تو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی امپروو ہو جاتی ہے. فیکٹس ٹو ڈیٹیل دیٹ, ایون اسٹاک ایکسچینج چینجز اینڈ دی آپٹیمزم, جسے امریکہ والے میجر بھی کرتے ہیں کہ آپٹیمزم ان مینیجرز اینڈ سی ای اوز وہ بڑھ جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر یو اگری ود می. نہیں, آئی ایگری, 100% ایگری. دیکھیں اکنامک امپیکٹ اٹس اے بگ مورل بوسٹ. اوہ یس, ڈیفینیٹلی امپیکٹ جو آتا ہے, اکنامک امپیکٹ تو ان سب چیزوں کا آتا ہے نا. اور یہی وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کنٹری کا ایک پرسیپشن جو ہے, جس کو آپ امیج کہہ رہے ہیں, وہ بھی بہتر ہوتا ہے. تو آپ تو ظاہر ہے ٹی وی اینکر ہیں اور بڑے ماشاءاللہ مشہور ہیں پاکستان میں, تو آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کو یہ کہیں کہ یہ لوگ جو کرکٹ کو مینیج کر رہے ہیں, خدا کے لیے ان کو چینج کریں. اور جو پروفیشنل کرکٹرز ہیں ہمارے پاس, اتنے بڑے بڑے نام ہیں, ان کو لائیں اور ان کو کہیں کہ جی یہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ ہے, ان بچوں کو آپ کس طرح سے آپ نے گروم کرنا ہے. دیکھیں میں تو جب بھی دیکھتا ہوں کہ ہماری کرکٹ ٹیم, اچھا یہ وجہ بار بار کرکٹ پہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ آج پاکستانیوں کی بڑی سخت ہم لوگوں کی طبیعت جو ہے نا خراب ہوئی ہے. ابھی دھرمیندر گورو اور کٹو جو ہے نا کلپیں لگائیں گے مجھے پتہ ہے یوٹیوب پہ, لیکن آج ہم لوگوں کی نا بہت سخت وہ ہوئی ہے. خیر اینی وے, آئی نو دیٹ ایز اے ویری پیٹریوٹک پاکستانی, آئی ول بی ویری فرینک ود یو, کرکٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان آور لائفس, irrespective پروگرام کسی ٹاپک پر ہو رہا ہو. But you know, it is really something that's very important to us. And our confidence gets shaken, although this is a business program, but our confidence gets shaken when something like this happens. That's the reason why we would always like to come down to this. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے بولنا چاہ رہا تھا آج کے پروگرام کی نسبت سے ہی. میں نے دیکھا ہے کہ ان ممالک کی اکنامک ایکٹیویٹی اور پرٹیکولرلی ان کے ایکسپورٹس جو امپروو ہوئے ہیں جن کے ہاں آرٹس, کرافٹس اور کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے. I'll be very straightforward with you, because these people are like an ambassadors of this country in another country, and they introduce the image of a country. اور جب بھی کوئی بندہ آپ سے بزنس کرنے آ رہا ہوتا ہے, immediately آپ اس کو بولتے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک سوئس کھلاڑی, ان کا نام ہے روجر فیڈرر, if I'm correct, he is a Swiss player.
تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سالوں تک ہی واز دا فیس آف سوئٹزرلینڈ ڈیفینیٹلی اینڈ دے واچز. راجر فیڈرر تو دیکھیں ٹھیک ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے ٹینس کا, لیکن جو آپ نے ابھی بات کی نا آرٹ اینڈ کلچر کی, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی علی ناصر صاحب ہر چیز میں تو ہم نے مذہب کو گھسیٹ دیا, اور اس قسم کی چیزیں جو لوگوں کی جو ویلیوز کو بڑھاتا ہے, فار ایگزامپل سنگنگ ہے, ڈانسنگ ہے, فلم ہے, فوٹوگرافی ہے, میوزک ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے Pakistan's کو big image booster was Nusrat Fateh Ali Khan. Do you know this? For many years he was Pakistan's image in other countries. میرے پاس وقت نہیں ہے, مجھے بتایا جا رہا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ میں نے صرف ایک آپ کو آئسولیٹڈ ایگزامپل دی ہے کہ on many occasions آپ اپنے ملک کی آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہو. دیکھو میں آپ کو صرف ایک پرسنس کا بتایا, اسی طرح پروڈکٹس بھی ہیں کبھی کبھار وہ بھی ملک کی نمائندگی کرتی ہیں. جہاں ایک جگہ وہ کھیل رہا تھا, ٹینس کھیل رہا تھا فیڈرر, ساتھ ہی وہ رولیکس کی گھڑی بھی پہن رہا تھا, جس سے سوئس میڈ گھڑیوں کی دنیا کے اندر ایک ویلیو پڑ رہی تھی. یاد رکھیں دنیا کے اندر آپ کی پروڈکٹ جو ہے ہمیشہ آپ کے سٹیزنز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گی. اس طرح کے کتنے ہی افراد ہیں جن کا میں نام لے سکتا ہوں. ایک ہی وقت کے اوپر نہ صرف وہ ورلڈ چیمپئن تھے بلکہ خواتین کی بھی جو ورلڈ چیمپئن تھیں وہ بھی سوئس تھیں. کسی دن ان کا واقعہ بھی بتاؤں گا, لیکن اس سے ملک کا امیج پروجیکٹ ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا ناظرین, آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ LED کا دور اور آپ کیا سمجھ گئے. We wait for your messages on Facebook. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.